مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلے انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف بیان کی ہے اور پچھلی انبیاء نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور بعثت کی، اور سابقہ کتابوں میں یعنی پچھلی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق جو پیشن گوئیاں ہوئی ہیں وہ آج پڑھا جا رہا ہے. سابقہ کتب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور یہ پیشن گوئیاں بیان کرنے سے زیادہ مشہور اور اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ اور احصاء ممکن نہیں. ہم یہاں اس سلسلے میں چند باتیں نقل کریں گے جو ان گزشتہ انبیاء کی کتابوں میں موجود ہیں اور جن کی صحت کا اہل کتاب اعتراف کرتے ہیں اور جن کی تلاوت کرتے ہیں. ان باتوں یعنی پیشن گوئیوں کو قدیم و جدید علماء نے جمع کیا ہے، اور بعض ان کے علماء ایمان بھی لائے اور جو کتابیں ان کے پاس موجود تھیں ان میں انہوں نے اس میں پیشن گوئیوں کو موجود پایا. نمبر 1، موجودہ تورات کے سفر اول میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے. اس کا مضمون جو عربی زبان میں منقول ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچا لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ مستعد ہو جائیں اور اپنے لڑکے کے لیے مشرق و مغرب کا سفر کریں. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات حضرت سارہ کو سنائی تو انہیں خواہش ہوئی کہ یہ معاملہ ان کے لڑکے کے لیے ہو، اور انہوں نے ہاجرہ اور ان کے لڑکے کو دور رکھنے کی خواہش ظاہر کی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان دونوں کو لے کر حجاز کے خشک علاقے اور فاراں کے پہاڑوں میں لے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گمان تھا کہ یہ خوشخبری آپ کے لڑکے اسحاق کے لیے ہوگی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے لڑکے اسحاق کی آل و اولاد بہت زیادہ ہوگی، اور میں آپ کے دوسرے لڑکے اسماعیل میں برکت دوں گا، انہیں عظمت دوں گا، ان کی ذریت زیادہ کروں گا، ان کی اولاد میں اچھے اخلاق والے، سمجھدار اور اچھی بات کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کروں گا. ان کی اولاد میں 12 امام بناؤں گا اور ان کی امت عظیم امت ہوگی. اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تو حضرت ہاجرہ کو خوشخبری دی گئی. وہ سخت پیاسی ہوئی اور اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام پر بہت غمگین ہوئی. اتنے میں فرشتہ آیا اور زمزم کا کنواں جاری کر دیا. اس لڑکے کی حفاظت کرنے کا انہیں حکم دیا کہ عن قریب اس لڑکے سے ایک عظیم ہستی جنم لے گی جس کی ذریت آسمان کے تاروں کے برابر ہوگی. اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذریت اسماعیل ہی میں نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میں قدر و منزلت میں سب سے زیادہ عظیم، جاہ و حشمت میں سب سے زیادہ وسیع، مقام و مرتبے میں سے سب سے زیادہ بلند و بالا، اور عہد و منصب میں سب سے زیادہ اچھے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہ ہستی ہے جن کی امت کی حکومت مشرق و مغرب میں پھیل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین نے تمام امتوں پر حکمرانی کی. اسی طرح تورات کے سفر اول میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ یوں مذکور ہے کہ اسماعیل کے لڑکے کا مرتبہ ساری امتوں سے بلند ہوگا اور ساری امتیں فضل میں اس سے کمتر ہوں گی اور اس کے تمام بھائیوں کا گھر آباد ہوگا. یہ پیشن گوئی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پر صادق نہیں آتی. نیز چوتھی سفر میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ آپ بنی اسرائیل سے کہہ دیجئے کہ میں عن قریب ان کے اقارب میں ہی سے ان کے لیے آپ ہی کی طرح ایک نبی بھیجنے والا ہوں. اس نبی کے منہ میں اپنی وحی ڈالوں گا، اور یہ بھی کہہ دیں کہ تم سب اس کے ذریعے ہماری وحی کو سنو گے. اور تورات کے 5ویں سفر میں جو میعاد کا باب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخری ایام میں بنی اسرائیل کے سامنے خطبہ دیا
اور یہ واقعہ عام تیہ کے 39ویں سال ہوا، یعنی 39ویں سال موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کے فضل و احسان اور جود و سخا کی یاد دہانی کرائی، اور انہوں نے جو وعظ و نصیحت کی ان میں یہ کلمات بھی تھے: جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ میری ہی طرح ان قریب تمہارے اقارب میں سے ایک نبی بھیجے گا، وہ نبی تمہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، وہ تم پر اچھی چیزیں حلال اور بری چیزیں حرام کرے گا، جو بھی اس کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے دنیا میں رسوائی و شرمندگی ہوگی اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ 5ویں صفر ہی میں جو موجودہ تورات کا آخری حصہ ہے، یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ طور سینا سے آیا اور ساعیر پر نمودار ہوا، فاران کے پہاڑوں سے اعلان کیا اور اس کے مقدس ٹیلوں سے ظاہر ہوا، اس کے داہنی طرف روشنی اور بائیں طرف آگ تھی، اور اسی پر تمام امتیں جمع ہوں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی شریعت طور سینا سے آئی، اور طور سینا وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، اور ساعیر پر نمودار ہوا۔ ساعیر سے مراد بیت المقدس کے پہاڑ ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور فاران کے پہاڑ سے اس کا حکم جاری ہوا، یعنی فاران کے پہاڑ سے مراد بالاتفاق حجاز کے پہاڑ ہیں، یعنی عرب کے، اور حجاز میں اللہ تعالیٰ کی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان پر اتری۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں جگہوں کا ذکر واقع حال کے اعتبار سے کیا، چنانچہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی جگہ کا ذکر کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کا، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا ذکر کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقاموں کی قسم کھائی تو پہلے افضل کی قسم کھائی، اس کے بعد اس سے زیادہ افضل کی، اور آخر میں سب سے زیادہ افضل کی قسم کھائی، جو قسم کھانے کا قاعدہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: والتین والزیتون، قسم ہے تین اور زیتون کی، اور اس سے مراد بیت المقدس کی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ وطور سینین، قسم ہے طور سینا کی، اور طور سینا وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی۔ وہذا البلد الامین، قسم ہے امن والے شہر کی، یہ امن والا وہ شہر ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ یہی نقطہ بہت سے مفسرین نے ان آیات میں بیان کیا ہے۔ زبور میں داؤد علیہ السلام نے اس امت یعنی امت محمدیہ کی صفت جہاد اور عبادت بتائی ہے، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال بیان کر کے بتایا ہے کہ وہ عمارت کے مینارے کی آخری اینٹ ہیں، جیسا کہ صحیحین میں وارد ہے۔ ایک عربی عبارت ہے جس کا ترجمہ ہے: میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس آدمی کی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اسے مکمل طور سے بنایا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ پھر لوگ اس گھر کا طواف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی، اور یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں موجود ہے: وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ زبور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یوں بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور نبوت پھیل جائے گی، آپ کی شریعت کا حکم اس سمندر سے اس سمندر تک نافذ ہوگا، یعنی ایک کونے سے دوسرے کونے تک، اور بادشاہ زمین کے کونے کونے سے تحفے تحائف لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطاعت کے ساتھ آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال کے پرسان حال ہوں گے، ساری انسانیت کو پریشانی سے نجات دلائیں گے، بے سہارا کے مسیحا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوگی، اور تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر باقی رہے گا، اور یہ تمام صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں پائی جاتی ہیں۔ شعیہ کے صحیفے میں ایک طویل بیان میں بنی اسرائیل کی سرنزش کی گئی ہے، اور اسی میں ذکر کیا گیا ہے کہ میں تمہاری طرف اور دیگر تمام امتوں کی طرف ایک امی نبی بھیجنے والا ہوں، جو ترش کلام اور سخت دل نہیں ہوگا، اور نہ ہی بازاروں میں چیخنے والا ہوگا۔ میں ہر طرح کی خوبصورتی سے اسے نوازوں گا، اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ اسے بناؤں گا۔ شائستگی اس کا لباس اور نیکی اس کا شعار ہوگی۔ تقوی سے اس کے دل کو، حکمت سے اس کی عقل کو، وفا سے اس کی طبیعت کو، عدل سے اس کی سیرت کو، حق سے اس کی شریعت کو، اور ہدایت سے اس کی ملت کو معمور کر دوں گا۔ اسلام اس کا دین ہوگا، قرآن اس کی کتاب ہوگی، اور احمد اس کا نام ہوگا،
اس کے ذریعے میں گمراہی سے بچا کر راہ راست کی طرف لوگوں کو ہدایت دوں گا اور کمزوری کے بعد بلند کروں گا۔ اتفاق کے فقدان کو اس کے ذریعے جوڑوں گا اور مختلف دلوں کو ملاؤں گا۔ اس کی امت کو بہترین امت بناؤں گا جو لوگوں کے لیے نکالی جائے گی۔ ان کی قربانیاں ان کی جانیں ہوں گی اور ان کی انجیلیں ان کے دلوں میں ہوں گی۔ رات میں وہ عبادت گزار ہوں گے اور دن میں شیر مجاہد ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اللہ بڑا فضل والا ہے۔ 5ویں یا 10ویں فصل میں شعیہ ہی کے کلام ہے کہ وہ امتوں کو گھاس بھوس کی طرح رون ڈالے گا اور مشرکین عرب کو پریشانی میں ڈال دے گا اور وہ لوگ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اور 26ویں فصل میں شعیہ کا کلام ہے کہ وہ دیہات کی پیاسی سرزمین کو خوشحال اور سرسبز و شاداب بنا دے گا اور احمد لبنان کے محاسن و خیرات سے نوازے جائیں گے اور لوگ ان کی روح کے ذریعے اللہ کی جلالت کو سمجھ پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرنے کی اور محبت کرنے کی اور اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہم کو نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں والی زندگی نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔